ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله مولانا العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اگر ہم گننا چاہیں تو بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اور اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی بہت ضروری ہے. اللہ کہتا ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم. اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کو انکریز کرتا ہے، نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تم نے ہماری نعمتوں کی ناشکری کی تو پھر میری قدر بڑی سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے. نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے نعمتیں ختم نہیں ہو جاتی ہیں. ان نعمتوں میں اللہ کی طرف سے برکت نہیں رہتی اور آخرت میں اس پر پکڑ گئی ہے. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، ان میں سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت عطا کی ہے. یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ محروم کرتا ہے. یہ اس کی طرف سے تقسیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اولاد کی نعمتوں سے نوازا ہے تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایک بڑی ذمہ داری اولاد کے تعلق سے ہمارے اوپر ہے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت. قرآن میں اللہ کہتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کے لیے انسان اور پتھر ہو. اور
وسلم نے خطبے میں ایک حدیث پڑھی تھی، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور اس کی نگرانی کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، قیامت میں پوچھا جائے گا کہ اپنی اس نگرانی کی جو ذمہ داری تمہیں دی گئی تھی کیا حق ادا کیا اس کا، اس کے تعلق سے سوال ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے موت کے وقت اپنے بچے سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اے میرے بچوں میری بات کو کس کی عبادت کرو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام خود پیغمبر، ان کے بعد اسحاق علیہ السلام پیغمبر، اور ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام پیغمبر، چچا اسماعیل علیہ السلام پیغمبر، اور پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد بھی پیغمبر، یوسف علیہ السلام، اور دوسرے بیٹے کے تعلق سے بھی آیا آتا ہے روایتوں میں کہ یہوذا کام جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے وہ بھی پیغمبر، لیکن وہ سوال کر رہے کہ جس وقت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، سارے اولاد ان کے لیے جمع تھی، اور اس وقت یہ سوال کر رہے ہیں کہ میں تعبدون من بعدی، کہ میرے بچوں میرے ساتھ تم کس کی عبادت کرو گے؟ آج ہم اپنے اولاد کے تعلق سے دیکھیں ہمیں کس چیز کی فکر ہوگی؟ ہمیں صرف دنیا کے تعلق سے فکر ہوتی ہے کہ میرا بچہ ایک ڈگری حاصل کر لے، یہ پڑھائی پڑھ لے، اس کی دنیا اچھی ہو جائے۔ ماشاء اللہ بہت سارے لوگ، کچھ لوگ کی تھوڑا سا دین کی تعلیم کے تعلق سے بیدار رہتے ہیں، چلو اس کو ناظر قرآن کم از کم پڑھا دیا، ورنہ بچوں کی ایک بڑی تعداد ہے تقریباً جو کہ 15 سالوں سے اسکول سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی تعداد بچوں کی ناظر قرآن کی نہیں پڑھ سکتی، دیکھ کر قرآن کریم کو نہیں پڑھ سکتی۔ اور ہمیں صرف ان کی دنیا بنانے کی فکر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو پریفر کر رہے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ناستی بھی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی لائف تو ٹیمپریری ہے، انسان اس دنیا میں آتا ہے اپنی زندگی گزار کے چلا جائے، یہ دنیا غریب کی بھی گزر جاتی ہے، امیر کی بھی گزر جاتی ہے، مالدار کی بھی گزر جاتی ہے، ہر شخص کی گزر جائے۔ جو انٹرنل لائف ہے، جو ہمیشہ کی لائف ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، اس کے بعد ہم نے اس کی کتنی فکر کی۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ ہم یہ فکر کرتے ہیں کہ میری اس دنیا سے جانے کے بعد میری اولاد کیا کھائے گی، کیا کرے گی۔ حالانکہ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا اور میری اولاد کے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، اس کی فکر ہمیں نہیں رہتی۔ جو انٹرنل لائف ہے، جو کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، تو بچوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ ناظرین قرآن کی ان کو نہیں آتا، تو ناظرین قرآن اچھے سے نہیں پڑھ سکتے تو نمازیں ان کی کیسے صحیح ہوگی، نماز کی ادائیگی کیسے ہوگی، نماز کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ اور پھر آج کل کا ماحول ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، کس طریقے سے ہمارے اور ہمارے بچوں کی ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اور ہم بے فکر ہیں اس تعلق سے۔ میرے استاد محترم دارالعلوم کے استاد ہیں، بار بار وہ اپنی تقریر میں اس بات کو دہراتے ہیں کہ ہم نے جو ابھی نئی ایجوکیشن پالیسی ہے اس پر اسٹڈی کی، اس پر مطالعہ کیا تو کوئی نہیں بلکہ بہت سارے علماء کی ایک ٹیم ہے، اور اس بات کا اندازہ لگایا کہ بچہ جب اسکول سے واپس آئے گا تو اس بچے سے یہ بولنا پڑے گا کہ بیٹا کلمہ پڑھ لو، اس لیے اسکول سے
بچوں میرے بات تو کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچہ یہ جواب دے رہا ہے، اولاد یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، آپ کے باپ دادا کے جو معبود ہیں ان کی عبادت کریں گے، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی، اسماعیل علیہ السلام کے رب کی، اسحاق علیہ السلام کے رب کی، جو یعقوب کا رب ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ تب یعقوب علیہ السلام کو اطمینان ہوا۔ بچوں کے تعلق سے ہمیں بڑے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بہت بڑی ذمہ داری دی گئی، اور اگر ہم نے اپنی اس ذمہ داری کو ادا نہ کیا تو کل قیامت کے دن ہماری بھی پکڑ ہوگی۔ الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہمیں سے دیندار وہ سمجھا جاتا ہے جو خود کو نماز پڑھے، تسبیحات کی تھوڑا بہت پابندی کر لے، قرآن کریم کی تلاوت کر لے، لیکن ہم مسجد تو چلے جاتے ہیں، ہماری اولاد بستر میں پڑی سوتی رہتی ہے، اس کی فکر نہیں، ہم نماز کے لیے کہتے بھی نہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ دین کتنا وقت ہے ہماری اصل میں۔ سب سے بڑا تحفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا تحفہ جو ایک والد اپنی اولاد کو دے سکتا ہے وہ اچھی تعلیم اور اچھی تربیت۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اچھی تعلیم اور تربیت بچے کی کر دینا کروڑوں کے مالک بنانے سے بہتر ہے۔ بچے کی تعلیم اچھی رہے گی، دیندار رہے گا بچہ، تربیت اس کی اچھی رہے گی تو کل وہ آپ کی بھی نیک کا سبب ہوگا، اور خود بھی اس دنیا کی زندگی کی اس کی اچھی گزرے گی، اس کی آخرت بھی اچھی گزرے گی۔ اور اگر ہم نے خدا نخواستہ اس کی فکر نہ کی تو جو کچھ ہم نے جمع کیا ہوگا اس کو بھی ضائع کرے گا، اور والدین کی برابری کا وہ ذریعہ ہوگا وہ بچہ۔ آج ہم ماحول میں نظر ڈالیں، ایک وقت ایسا تھا کوئی اگر کسی کو گالی دے دے تو سامنے والے کو برا محسوس ہوتا تھا، برا لگتا تھا اس کو، لیکن آج ہمارے بچے ایسی مذاق میں دوسرے کو گالی دیتے ہیں۔ یعنی بے حیائی اور بے شرمی کی انتہا ہو چکی ہے کہ نہ تو گالی دینے والے کو سب کا برابر برا لگ رہا ہے اور نہ سننے والے کو برا لگ رہا ہے۔ مذاق کے سارے گالی گلوچ کر رہے ہیں، گالی کے لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور ہم بچوں سے پوچھتے بھی ہیں کہ آج فجر کی نماز کتنے بچوں نے پڑھی ہے؟ ایک بڑی تعداد ہوتی ہے فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے، فجر تو چھوڑ کے دیگر نماز بھی اس کی بھی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ تو اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر ہم دین پر عمل کر رہے ہیں اور پابندی کر رہے ہیں تو بچہ بھی دیکھے دیکھا وہ کام کرے گا۔ مان لیجیے کوئی شخص اگر نماز کے لیے اٹھ کر کے آتا ہے اور تھوڑا سا اس کو فکر نہیں ہو جاتی ہے کہ میرا بچہ بھی آئے گا تو بچہ بھی ساتھ میں آئے گا، لیکن جب والدین بھی بستر سے نہیں اٹھیں گے نماز کے لیے تو بچہ کہاں سے آئے گا؟ اور بہترین تربیت جو ہوتی ہے وہ عمل کے ذریعے سے ہوگی۔ باپ اگر گالی دے رہا ہے اور بچے کو کہہ رہا ہے گالی مت کرو، باپ بچے اور ماننے والے ہیں۔ باپ اگر نشہ کر رہا ہے اور بچے کو منع کرے کہ بہت زیادہ تمباکو مت یوز کرو مت کھاؤ تو ظاہر سی بات ہے بچہ تو باپ کے راستے پر چلے گا۔ لائف فادر لائف سن بڑا مشہور ہے سینٹنس۔ ماں باپ کی آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے تو آگے چل کر بچہ بھی وہی ساری چیزیں کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ
زندگی گزار رہے ہیں وہ بچہ ایک ایک چیز کو نوٹ کرتا ہے. ہم نے بچپن میں دیکھا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہ اگر اپنے والدین کو دیکھتے ہیں سگریٹ پیتا ہوا تو کاغذ ہی کا بنا کر کے اور جلا کر کے اسی طریقے سے دھواں نکالتے والدین کو کرتا ہوا دیکھا. تو والدین جیسا کر رہے ہوتے ہیں جیسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اولاد اسی راستے پر چلتی ہے. عام طور سے یہی ہوتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک رہے تو ہمیں خود نیک بننا پڑے اور اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. والدین کی نیکی کا اولاد کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہے. جب وہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے چھوٹے بچے تو ان کی نظر پڑتی تھی سونا ہوا بچہ تو کہتے تھے کہ اے میرے بچے تیری وجہ سے میں اٹھا ہوں, تیری وجہ سے میں یہ اٹھا ہوں اور یہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو اولاد پر ماں باپ کی عمل کا اثر ہوتا ہے. اچھا عمل ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے اور برا عمل ہے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے. ماں باپ نیکی کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اولاد اس کا فائدہ اٹھاتی ہے. اس سے جمعہ کو یہ بات آئی تھی کہ جو انسان کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے اس نیک عمل کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ گزر رہے تھے ایک گاؤں سے تو دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے, گرنا چاہتی ہے. تو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھی کر دیا, اس کو ریپیئر کر دیا اور پھر اس کا ریزن جو بتایا خضر علیہ السلام نے کہ اس دیوار کے اندر دو یتیم بچے ہیں, ان کے باپ نے ان کے لیے مال دفن کر رکھا ہے, خزانہ ان کا دفن کر رکھا ہے. بچے چھوٹے ہیں, اگر یہ دیوار گرے گی تو گاؤں والے ڈھونڈ کر چلے جائیں گے. یہ بچے بڑے ہوں گے تو اپنا خزانہ خود نکال لیں گے. اور اس کی وجہ بیان کی کہ ان کے والدین نیک تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ احسان کرنا چاہا, اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہا ان کے والدین کی نیکی کی وجہ سے. تو والدین کی نیکی کا اثر بچوں کے اوپر پڑتا ہے, والدین کی برائی کا اثر بھی بچوں کے اوپر پڑتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو تو ہمیں پہلے نیک بننا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عام کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.